حضرت مولانا محمد سلیمان جھانجی صاحب، مجھے میرے اساتذہ سے بہت محبت ہے۔ یہ میرے پاس جو کچھ ہے نا، یہ اساتذہ کی محبت ہے۔ میں بہت محبت کرتا ہوں اپنے اساتذہ کو۔ کہیں بھی میرے استاد مل جائے، میں ان کی پیشانی چاٹتا رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں بغیر استاد کے ملے ہوئے کہیں نہ جاؤں۔ کبھی کسی استاد کے بارے میں دل میں کوئی خطرہ بھی اگر گزرتا ہے تو میں ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، اور ذرا بھی کسی کے عیوب کی طرف، مثلا کسی استاد کی رکعت چلی گئی اور کوئی بات خیال میں آ گئی، فوراً توبہ کر لیتا ہوں۔ اس لیے اساتذہ سے جب تک عشق کے درجے کا تعلق نہیں ہوگا، علم میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ جو دو چار لفظ آ گئے ہیں اور اللہ نے یہ جو اتنا بڑا کام لے لیا ہے، یہ سب سے پہلے تو ماں باپ کی دعا ہے، اور دوسرے نمبر پر اساتذہ کی محبت ہے، بہت محبت کرتے ہیں، اور میں بھی ان کا بہت ذکر خیر کرتا ہوں اور مجھے بہت مزہ آتا ہے جی، اور دیکھتا رہتا ہوں اپنے استاد کو عشق کے ساتھ۔ ایک استاد کو ابھی جن سے میں نے حفظ پڑھا تھا، میری نظر پڑ گئی، بہت جی چاہ رہا تھا مصافحہ کروں، لیکن بہت رش تھا، تو وہ اتنا جلدی جلدی چل رہے تھے، میں نے کہا مولانا ابھی تک جلدی چلتے۔ اپنی چپل کو نکالا انہوں نے اور دونوں کو لپیٹا اور پھر ایک جگہ رکھا۔ تو ان کی طبیعت کا نظم، بڑی نفاست تھی ان کی طبیعت میں۔ مولانا رشید احمد قیات صاحب، میں نے ان سے یوصیکم اللہ فی اولادکم کا سبق پڑھا، وہو الذی انشأ جنات معروشات تک۔ تو اس دن جنازے میں ایک مرتبہ بلا کے ان سے افتتاح بھی کرایا تھا، ڈاویل میں پڑھاتے۔ اب تو وہ میرا بہت ذکر خیر کرتے، ترینیداد اور باربوڈوس کے مہمانوں کو لے کر یہاں آتے ہیں اور بہت محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ اساتذہ کی جب تک دعائیں آپ کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی، اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ استاد چاہے کوئی بھی ہو، آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ اساتذہ کی تنقید کے پیچھے پڑے۔ جہاں جہاں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ آپسی اختلاف طلباء کے سامنے آ جاتا ہے، تو یہ طلباء کی تربیت کے خلاف ہے۔ اس لیے خدارا انتظامیہ سے کوئی بھی شکایت کو طلباء کو اعلی کار نہ بنانا چاہیے۔ یہ بعض لوگ کتنا غلط کرتے ہیں۔ ایک مدرس کو ہم نے سمجھایا کہ دیکھو تم تقریر میں یہ بات مت کہا کرو، ان نہیں مانے۔ میرا عمر واڈہ میں بیان تھا، میں چلا گیا، عمر واڈہ سے آیا تو پھر معلوم ہوا کہ پھر تقریر میں انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ اچھا، وہ میرے یہاں رہنے کے لیے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو فلاں مدرسے کے فارغ ہیں، میرے یہاں پڑھا ضرور ہے، لیکن تم فلاں جگہ چلے جاؤ۔ بہت اصرار کرنے لگے کہ نہیں، مجھے تو آپ ہی کی تربیت میں اتنا بڑا خط لکھ کر دیا کہ میری قبر بھی یہاں بنے گی۔ اب جو میں عمر واڈہ سے آیا تو میں نے وہ خط ان کے پاس بھیج دیا جس میں لکھا تھا کہ قبر یہاں بنے گی، تو وہ خط انہوں نے واپس بھیج دیا، حالانکہ میرا شاگرد۔ کہا کہ یہ سب پہلے کی باتیں ہیں۔ میں نے کہا یہ تشریف لائیے۔ ڈرائیور کو کہا بھائی ذرا گاڑی لے آؤ، مولانا کو کہا سامان لپیٹ لو۔ بولو مولانا کہاں جانے کا آپ؟ کہا مجھے جانا ہے۔ ہاں آپ کو جانا ہے۔ کہا معاف کر دیں، میں نے سمجھا دیا۔ بولو کدھر جانا ہے؟ کہا اولپاڑ جانا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی جاؤ گاڑی اولپاڑ کے۔ کہا میرے ایک ساتھی رہتے، میں کہا اولپاڑ کے۔ تو بعض مرتبہ لوگ سمجھ نہیں پاتے تو بیچارے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کی کوشش میں نے ان کو سمجھایا کہ آپسی اختلافات تو ہو سکتے ہیں، لیکن طلباء کو کبھی اعلی کار نہ بنایا جائے۔
تو جہاں تک تعلق ہے، ہم تو ویسے بھی اپنے مدرسے کا کیا کسی دوسرے مدرسے کا اختلاف بھی، دیوبند سہارنپور کے کتنے اختلافات چلے، نظام الدین کے کتنے اختلافات چلتے ہیں، اور معلوم نہیں کہاں کہاں کے اختلافات چلتے ہیں، لیکن طلباء کے سامنے اس پر کوئی تبصرہ نہ کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ طلباء میں علماء کا احترام بڑھے، طلباء کو اعلی کار نہ بنایا جائے۔ ہمارے بعض اکابرین تو سندوں پر دستخط نہیں کرتے تھے، خاصتاً حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اور مولانا مسیح اللہ خان صاحب، کہ جو لوگ جو طلباء انتظامیہ یا مدرسہ یا اساتذہ کے خلاف کوئی سازش کرتے، ایک مولوی صاحب کی تکرار میں بیضاوی میں 400 طلباء بیٹھتے، استاد محترم حضرت مولانا فخر الحسن صاحب بیت الخلاء میں گئے تو یہ طالب علم نے باہر سے کنڈی لگا دی، وہ بیچارہ ایسا محروم ہو گیا وہ طالب علم کہ اب بھی جب تصور کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ بالکل مسجد کے بغل میں ان کا کمرہ ہے، کبھی نماز پڑھتے نہیں، اور ہندو عورتوں کی لائنیں لگتی ہے تعویذ لینے کے لیے، اور بیضاوی کی تکرار میں 400 طلباء بیٹھتے تھے۔ اس لیے کبھی کسی استاذ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا بہت زیادہ خیال رہے۔ یہ 2-4 لفظ جو آدمی کو آتے ہیں نا، یہ تو اساتذہ کی دعاؤں سے آتے ہیں، آدمی کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض استاذوں کی چھاتی بہت چوڑی ہوتی ہے، جیسے ادھر ہماری چھاتی، مولوی اسماعیل کہتے ہیں مولانا 52 نیچے کہ ہوں تمہاری چھاتی، یعنی کتنی چوڑی چھاتی ہے، برداشت کرتے رہتے ہیں، بعض لوگوں کو صبر کرتے رہتے ہیں، بعض بڑے شریف الطبع ہوتے ہیں جن سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جیسے یہ پہلے نمبر پر مولوی صاحب ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ کبھی آج تک نہیں ہوئی، اور مجھے امید ہے کہ کبھی نہیں ہوگی ان سے مجھے تکلیف۔ تو بعض بہت شریف الطبع ہوتے ہیں اور اللہ پاک نوازتے ہیں، اور یہ اصل میں یہ سوچتا ہوں کہ ان میں یہ خوبی کہاں آئی؟ تو بہت موٹی سی بات ہے، اس کے والد نے زندگی دین میں وقف اور بڑی بے نیازی کے ساتھ، بڑی خوبیاں ہیں۔ میں لوگوں کی خوبیاں دیکھتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کام لینا ہے، اور کام لینے کے لیے تو خوبیاں دیکھی جاتی۔ سمجھ میں، جس کو کام لینا نہ ہو وہ عیب دیکھتا ہے، اور جس کو کام لینا ہے، چونکہ کام کا مدار تو خوبیوں پر، کتنی استقامت کے ساتھ ایک آدمی، کتنی بے نیازی کے ساتھ، کتنی سنجیدگی، متانت، وقار کے ساتھ آدمی کام کرتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ ان کے خاندان کا اثر ہے۔ ان کے خاندان میں ایک ان کے دادا تھے، حضرت شیخ الاسلام کے خلیفہ تھے، حضرت مدنی کے خلیفہ تھے، مولانا عبدالصمد کاچوی علیہ رحمہ۔ سمجھ میں آئے؟ ان کے معلوم بھی نہیں ہوگا، ان کے دادا کے بھائی تھے۔ تو بڑے لوگ گزرتے ہیں، معلوم نہیں کس کی، ان کے دادا پردادا کس کی دعائیں، تو ماں باپ کی جو دعائیں ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی۔ مجھے تو جب بھی بہت رونا ہونے تو ماں باپ کا تصور کرتا ہوں تو بہت رونا آتا ہے۔ جب دیکھتا ہوں کہ ابھی رو نہیں رہا ہے، کچھ آنکھ میں آنسو نہیں آ رہے ہیں، تو پھر ماں باپ کا تصور شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے رونا آتا ہے۔ جی، پہلا سلام گھر سے نکلتے وقت والدہ کو کرتا ہوں، گھر میں داخل ہوتے وقت پہلا سلام والدہ سے۔ مسجد میں صبح آیا، نکلا، ماں تمہیں سحری کی تھی؟ ماں، رات کو بھی دیر سے آیا بارڈولی سے، تو میں نے پوچھا ماں تمہیں کھا دو کہ تم انہیں پانی لاؤں تمہارا؟ تو آدمی دعائیں لے کے جب کام کرتا ہے تو مزے مزے۔ میں نے تو پورے حرم میں یہ دعا مانگی، میری دعا کا دروازہ کھلا رکھنا۔ تو میری ماں کیا کہتی ہے؟ آوی دعاؤں کا مانگو۔ میں کہ میرا دروازہ، آپ کو دکھ کیا ہے یہ بتاؤ پہلے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں؟ کیا نہیں، مجھے کوئی تکلیف
میں بہت خوش ہوں میری اولاد سے. میری ماں نے بہت کام کیا. میرے والد جو ہیں وہ جو کہ بڑے سرمایہ کھیدوت کاشتکار کے آدمی تھے، بیٹے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، یعنی کام نہیں کیا کھیتی میں. میری ماں ہی کام کرتی تھی بیچاری کھیت میں، اکیلی اکیلی دوڑتی تھی. چھوٹے چھوٹے ہم بھائی بہن، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک ایک سال میں بچے ہوتے تھے تو سب کو، ایک کو جھوڑی میں، ایک کو گود میں، ایک کو چھاتی میں، اور بہت کام کرتے. آج الحمدللہ میری ماں کی راحت دیکھتا ہوں، خوشی ہوتی. تو دیکھیے، جب تک آپ اپنے ماں باپ کی دعائیں نہیں لیں گے، سمجھ میں آیا، اور جب تک اساتذہ کی دعائیں نہیں لیں گے، اس وقت تک مولانا آپ اپنے وقت کے کتنے بڑے علامت الدہر کیوں نہ بن جائیں، کچھ نہیں ہوگا. علم میں نورانیت اور روحانیت نہیں آئے. سمجھ شریف میں آیا، اس کی اساتذہ کی دعائیں لیجیے، ماں باپ کی دعائیں لیجیے. ماں باپ کے بارے میں کوئی تصور نہ ہو. میں کس طرح دعا کرتا ہوں، میرے والد کا تصور کیسے کرتا ہوں؟ غوث پاک، قطب الاقطاب، کوئی